بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورت مرسلات ہے۔ پہلی آیت کی پہلے حرف کی مناسبت سے سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اسی کے اوپر اللہ رب العزت دلائل دیں گے اور قیامت کا ذکر فرمائیں گے، قیامت کے حال و احوال کو بیان فرمائیں گے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہواؤں کی، عرفاً جو چھوڑی جاتی ہیں، فالعاصفات عصفا، پس تیزی کے ساتھ چلتی ہیں چلنا، والناشرات نشرا، اور اڑا دیتی ہیں بادلوں کو اڑانا، فالفارقات فرقا، بس تقسیم کرتی ہیں بادلوں کو، فرقاً تقسیم کرنا، فالملقیات ذکرا، بس ڈال دیتی ہیں ذکر کو، عذراً عذر کے لیے، او نذرا یا ڈرانے کے لیے، انما توعدون لواقع، بے شک پختہ بات ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لواقع البتہ واقع ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کی قسم اٹھائی کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں، پھر فرمایا وہ ہوائیں جو تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، پھر فرمایا اڑا دیتی ہیں بادلوں کو، پھر فرمایا تقسیم کرتی ہیں بادلوں کو، پھر فرمایا ڈال دیتی ہیں ذکر کو، عذراً او نذرا، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ مفسرین نے اس کی 3 تفسیریں کی ہیں، ایک تفسیر ہواؤں کے ساتھ کی ہے، ایک تفسیر مجاہدین کے ساتھ کی ہے، ایک تفسیر مبلغین کے ساتھ کی ہے۔ ہوائیں اللہ رب العزت کی یہ ایک نعمت ہے، یہ جو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اس میں جو عالم اسباب کے اندر یہ ہوا کا بھی بڑا دخل ہے۔ ہوا کا جو سسٹم ہے، یہ کانوں تک بات جو ٹکراتی ہے یہ ہوا ہی کے ذریعے ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان ہے لیکن قوت گویائی نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے کان تو ہے لیکن آواز وہاں تک نہیں پہنچتی، آواز وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو کیا کرتی ہیں جی، چھوڑی جاتی ہیں چلتی ہیں جی۔ اب اللہ رب العزت ہوائیں بھیجتا ہے ان ہواؤں کے ذریعے، آپ دیکھیں تو شاپر بھی اڑتے ہیں، مکان بھی اڑتے ہیں، حتیٰ کہ کپڑے بھی اڑتے ہیں۔ پھر فرمایا چلتی ہیں تیزی کے ساتھ چلنا، ہم دیکھتے ہیں جی کتنی تیزی کے ساتھ بادل چلتے ہیں، والناشرات نشرا، اڑا دیتی ہیں بادلوں کو جی۔ بارش نے برسنا ہوتا ہے، بالکل بادل کی ٹکڑی اوپر آتی ہے لیکن ہوا اس کو یہاں سے گھما کر آگے لے کر جاتی ہے، سندھ پر لے کر یا غازی میں لے کر چلی جاتی ہے۔ فرمایا فالفارقات فرقا، تقسیم کرتی ہے بادلوں کو جی، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے بادل بھی تقسیم ہو جاتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، ذکر بھی کیا کرتی ہے جی، ڈال دیتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب جو اللہ ہواؤں کو بھیج کر تمہارے اوپر بارشوں کو برساتا ہے، ہواؤں کو بھیج کر اب یہ بادلوں کو اڑا دیتا ہے، ہواؤں کو بھیج کر یہ گرد و غبار کو اڑاتا ہے، وہ اللہ کیا تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، ضرور قادر ہے۔ پھر حضرت مولانا حسین علی الوانی نور اللہ مرقدہ وہ یہ بھی تفسیر کرتے ہیں کہ جس طرح ہوائیں مختلف ہوتی ہیں، بعض ہوائیں دوپہر کے وقت، آج کل کے موسم میں دوپہر کے وقت چلے تو کیا ہوتی ہے جی، لو آتی ہے، بندے کو گرمی لگتی ہے، رات کے وقت چلے تو ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور
اگر ہلکی سی بارش ہو جائے، بارش ہونے کے بعد جو ہوا ہوتی ہے تو بندے کو نیند بھی آنے لگ جاتی ہے۔ سردیوں کے اندر ہوا لگے تو بندے کے کان ناک پھٹنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح ہواؤں کی طبیعت مختلف ہے نا، تو محشر کے میدان کے اندر لوگوں کی طبیعت بھی کیا ہوگی جی؟ مختلف ہوگی۔ تو کوئی تو کیا گھبرا رہا ہوگا، کوئی کیا ہوگا جی؟ ڈر رہا ہوگا، کسی کے اوپر گرمی آ رہی ہوگی، کسی کے اوپر سردی آ رہی ہوگی، کوئی کانپ رہا ہوگا جی۔ بعض ایسے ہوں گے جی جن کو محشر کی جو گرمی ہوگی یا یہ کہ تپش ہوگی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ تشبیہ دی ہے۔ عذراً او نذرا، عذر کے لیے، او نذرا یا یہ کہ ڈرانے کے لیے، عذر کے لیے تاکہ کل کوئی بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر محشر کے میدان میں اللہ کو یہ نہ کہے اے اللہ میں بے خبر تھا، میرے پاس تو تیری کوئی کتاب ہی نہیں پہنچی، میرے پاس تو تیرا کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے تاکہ کل کوئی بندہ یہ حجت نہ کر سکے کہ میں بے خبر رہا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے کتابیں بھیجی تاکہ کل کوئی یہ بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میں بے خبر تھا جی۔ اللہ نے کتاب بھیجی ہے، قرآن ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ پڑھتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، گھروں کے اندر سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، تو یہ عذر قیامت والے دن نہیں چلے گا جی میں بے خبر رہا، ماں پڑھنا نہیں آنا ہے۔ بھائی پڑھتا تھا، باقی سارے کام آنے ہیں لیکن تو قرآن مجید نہیں آنا۔ او نذرا یا یہ کہ ڈرانے کے لیے، انما توعدون لواقع، قسم اللہ نے اٹھائی تو قسم کا جو جواب بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا جی، یہ جو تمہاری زندگی ہے اس نے ختم ہونا ہے، ختم ہونے کے بعد تم نے کیا کرنا جی؟ اگلے جہان میں محشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، یہ ضرور ہو کر رہے گا، یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ فَإِذَا النُّجُومُ، تمہیں ساتھ کب ہوگا جی؟ یہ کب واقع ہوگا؟ یہ منظر کب پیش آئے گا؟ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ، تمہیں ساتھ جس وقت ستاروں کو تمہیں ساتھ بے نور کر دیا جائے گا۔ اب دیکھو جی مطلب صاف ہو۔ کل کے درس میں آپ نے ان لوگوں کا ذکر سنا جو قیامت کے منکر تھے۔ اللہ رب العزت نے منکرین قیامت کا رد فرمایا جو کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، آیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماریاں ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ زندہ کرنا یہ بہت بعید ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے استبعاد کو دور کیا، فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو گندے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ جو اللہ تمہیں گندے پانی سے ماں کے رحم کے اندر پال پوس کر 9 ماہ کا، 10 ماہ کا، 7 ماہ کا، 6 ماہ کا بنا کر باہر نکال سکتا ہے، حسین و جمیل بنا سکتا ہے، تو وہ رب کیا دوبارہ تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، ضرور ہے۔ وہ لوگ جو منکر تھے، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا تو اللہ ان کو فرمائے گا انطلقوا، چلو، کہاں؟ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو تم اس عذاب کی طرف کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں تم جس عذاب کو جھٹلاتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے، تو اب چلو جی انطلقوا الی ظل ذی 3 شعاب، چلو تم الی ظل، ایسے سائے کی طرف، ذی 3 شعاب، جو 3 شاخوں والا ہوگا، جہنم کی طرف چلو جی۔ محشر کا میدان ہوگا، جنت بھی سامنے ہوگی، جہنم بھی سامنے ہوگی، جنتی لوگ جنت کو دیکھ کر مسکرائیں گے، خوش ہوں گے، جہنمی لوگ جنت کو دیکھ کر ترسیں گے جی۔ اللہ فرمائیں گے اب چلو جی۔ فرمایا اس آگ کی شدت یہ ہوگی کہ اس کی 3 شاخیں ہوگی جی۔ اب اللہ رب العزت نے 3 شاخوں کا کیوں ذکر کیا جی؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ 3 ہیں جی، توحید، رسالت، قیامت۔ کافر ان تینوں کے منکر تھے، تو اللہ رب العزت جہنم کی اس آگ کے 3 حصے کرے گا جی، ٹھیک ہے۔ کچھ مفسرین نے فرمایا
کہ اسلام کے بنیادی ارکان بھی کیا ہے جی؟ 3 ہے جی۔ وہ کیا ہے جی؟ نمبر 1 تصدیق بالقلب، دل سے ایمان لانا۔ نمبر 2 اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، پڑھنا کلمے کو۔ نمبر 3 ارکان سے ادا کرنا، افعال الارکان، ارکان سے اسلام کے اوپر کیا کرنا ہے جی؟ عمل کرنا۔ لیکن چونکہ کافر نہ تصدیق کرنے والے تھے، نہ عمل بالارکان والے تھے، نہ اقرار باللسان والے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جہنم کی اس آگ کے 3 حصے فرمائے۔ فرمایا چلو تم آگ کی اس شدت کی طرف جس کے اللہ نے 3 حصے کیے ہیں۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اس آگ کا نہ سایہ کرنے والی ہوگی وہ آگ، ولا یغنی من اللہب، اور نہ نفع دینے والا ہوگا وہ سایہ آگ کی تپش سے، آگ کی گرمی سے۔ لا ظلیل، نہ سایہ کرنے والا ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ فائدہ دینے والا ہوگا گرمی سے۔ وہ جہنم کی آگ کے جو 3 حصے بنائے ہوئے ہیں نا جی، اس کے 3 سائے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ سایہ ایسا ہوگا نہ انسان کو گرمی سے بچا سکے گا، نہ وہ سایہ کرنے والا ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ آگ ترمی پھینکے گی، بشرر چنگاریاں، کالقصر محلوں کی طرح، جس طرح بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں نا جی، تو ایک ایک چنگاری بڑے بڑے محلات کی طرح ہوگی۔ فرمایا کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ چنگاری جمالۃ اونٹ ہوگی، اونٹوں کی طرح ہوگی، صفر پیلے رنگ کی، ٹھیک ہے۔ جہنم کی آگ کے شعلے اٹھیں گے، آسمانوں کی طرف جائیں گے، اوپر کی طرف جائیں گے تو وہ شعلے پھٹیں گے جی، اور وہ ایک ایک شعلہ اونٹ کی مانند ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ اب بھی اگر لکڑیوں کا زمانہ اب چلا گیا جی، جب گیس چلی جاتی ہے ہماری حکومت لے لیتی ہے جی، پھر اس کے بعد لکڑیوں کا زمانہ چلتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہو جی پھر چنگاریاں اڑ کر لگتی ہیں جی بندوں کو جی۔ ہماری چنگاری کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے، کپڑوں کو جلا دیتی ہے، جسم پہ لگے نا تو جسم کے اوپر چھالا پڑ جاتا ہے جی۔ جہنم کی آگ کی چنگاری اٹھے گی اور وہ چنگاری پھٹے گی، ایک ایک جو چنگارا ہوگا نا جی وہ اونٹ کی طرح ہوگا جی۔ یہ جہنم کا سایہ، جنت کے سائے کے بارے میں سنیں۔ جنت کا سایہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ سایہ ایسا ہوگا کہ عربی نسل کا تیز رفتار گھوڑا اگر 100 سال بھی اس کے سائے میں بھاگتے رہے نا جی، درختوں کے سائے میں نا، اس کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اور جہنم کا سایہ ایسا ہوگا جو برائے نام ہوگا جی، وہ ایسا سایہ ہوگا آگ کی تپش یا گرمی اس کو روک نہیں سکے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، جو لوگ توحید کو نہیں مانتے تھے، رسالت کو نہیں مانتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ ایسا دن ہے کہ لا ينطقون، کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا جی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی بندہ وہاں پر گفتگو نہیں کر سکے گا۔ سورۃ طٰہٰ میں آپ نے سنا ہے اللہ فرماتے ہیں فلا تسمعوا الا ہمسا، وہاں پر کوئی پھس پھس نہیں کر سکے گا۔ ہوتا ہے نا دنیا میں بندہ پھنسا ہوا ہو، سخت سے سخت آگے جج کھڑا ہوا ہو، پولیس والا کھڑا ہو نا، پھر بھی کان میں کیا کرتا ہے؟ خسک خسک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تسمعوا الا ہمسا، وہاں پر خسک خسک بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب آپ نے پیچھے آیات میں سنا ہے کہ وہاں پر دوسری لوگ، جہنمی لوگ تو باتیں کریں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، اے اللہ ہمارے اوپر بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم نے تیرے دین کے اوپر بات نہیں کی، تیرے دین کی خدمت نہیں کی، تیرے دین کے اوپر نہیں چلے۔ کچھ تو یہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے اللہ ہمارے وڈیروں نے ہمیں گمراہ کیا۔ کچھ کہیں گے اللہ ہمارے مولویوں نے، پیروں نے ہمیں گمراہ کیا، وہاں پر باتیں کریں گے۔ یہاں سے جو کلام ہے نا جی، لا ینطقون، بات نہیں کریں گے، وہ بات جو نفع دینے والی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جو مرضی ہے باتیں کریں، وہاں پر کسی کو کوئی نفع نہیں مل سکتا۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ عذر قبول کیا جائے گا ان کے لیے، فَيَعْتَذِرُونَ، پس وہ عذر کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ محشر کے میدان کے اندر کوئی بندہ اللہ کی اجازت کے بغیر کلام بھی نہیں کر سکے گا، سفارش تو دور کی بات۔ پھر فرمایا وہاں پر کوئی بندہ عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا نا جی، تو اس کا عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا جی۔ اب دیکھو سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ اللہ کتنا ظالم ہے جی کہ بندہ عذر پیش کرے اور اللہ عذر بھی قبول نہ کرے۔
دنیا کی عدالتوں میں عذر پیش کیا جائے نا، اب مثلا ہمارا شاگرد طالب علم جب کلاس میں نہیں آتا تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کل کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ بتاتا ہے کہ استاد جی بیمار تھا، والد بیمار تھا، شادی پہ گئے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، کوئی نہ کوئی عذر بیان کرتا ہے، تو استاد جی بھی دیکھتے ہیں واقعی اس کا عذر قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں وہ کتنے ہوں، استاد جی چاچی تھی، مامی تھی، کاکی تھی، مسیری تھی، پھپھیری تھی، تھی بھی شادی ہے، یہ بھی کوئی عذر ہے، اب یہ بھی کوئی شادی ہے۔ یہ والے جو عذر ہوں گے یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے، میرے رسول نہیں آئے تھی، میری کتابیں نہیں آئی تھی؟ وہاں پر بندہ ہیلے بہانے کرے گا، لیکن وہاں پر ہیلے بہانے نہیں چلیں گے۔ اب یہاں پر سنیں ایک اور بات جی، میدان محشر میں اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے والد کے نام سے پکارے گا۔ ایک حدیث آتی ہے بہت ضعیف ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ بالکل ضعیف ہے، یہ ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہے جو لوگ کیا ہے جی بے حیائی والے کام کرتے ہیں، جن کے ہاں شادی ہونے سے پہلے عورتیں کیا ہو جاتی ہیں، ماں بن جاتی ہیں۔ یورپ کے اندر شادی ہونے سے پہلے عورتیں کیا ہوتی ہیں جی، ایک بچے کی ماں، 2 بچوں کی ماں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وگرنہ قیامت والے دن اللہ رب العزت انسانوں کو ان کے والدین کے نام سے بلائے گا جی۔ امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کے بعد جو صحیح کتاب ہے جی، جس کے اوپر ہمارے علماء خیال ہے کہ قرآن کے بعد جس کو صحیح کا درجہ دیا جا سکتا ہے وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہاں پر ایک باب باندھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، عنوان جس کو کہتے ہیں، وہ باب کیا ہے جی، جدع الناس یوم القیامت بآبائہم، قیامت والے دن لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب جو حلالی ہوگا اس کے بھی باپ کا نام لیا جائے گا، جو حرامی ہوگا اس کے باپ کا بھی، حرامی مطلب یہ ہے کہ زنا سے پیدا ہو گئی، اس کے باپ کا بھی نام لیا جائے گا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ان کا باپ نہیں ہے، ان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور جب پکارا جائے گا ہر بندے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا جی، اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا جی، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ بندہ ہنسا کب تھا، بندہ رویا کب تھا، بندے نے کب کس کو بطور طنز کے آنکھ مارا تھا وغیرہ ہوتا ہے نا جی، آنکھیں ماری تھی، یا یہ کہ دوسرے کے عزت نفس کو مجروح کیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر بندہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یار نکی نکی گل بھی نہیں چھوڑی تھی، فرشتے سن لکھی تھی۔ وہاں پر بندہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی بات وہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی بات مگر وہ بھی کیا جی لکھ کر رکھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ کہے گا اب عذر بیان کر، بندہ کیا عذر بیان کرے گا، سب کچھ سامنے ہوگا، وہاں پر بندے کا پھر عذر چل نہیں سکے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ دن ہے فیصلے کا۔ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، ہم نے جمع کیا تم کو، والأولین، اور پہلے لوگوں کو۔ فیصلے کے دن پہ اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں بھی جمع کیا ہے، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان سب کو جمع کیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پس اگر ہے تمہارے لیے کیدن، کوئی ہیلا بہانہ، میرے عذاب سے بچنے والا کوئی ہیلا بہانہ ہے، فَكِيدُونِ، پس بہانہ پیش کرو۔ ہاں کوئی ہیلا بہانہ ایسا ہے میرے عذاب سے جو تمہیں بچا سکے تو سامنے پیش کرو۔ دنیا کی عدالت میں بندہ یہاں سے اگر بات جائے نا جی تو نیچے ہائی کورٹ سے پھر اوپر سپریم کورٹ پہ چلا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی کیا ہوتا ہے جی، وکیل بکتے ہیں، قاضی بکتے ہیں جی، ٹھیک ہے، فیصلے بکتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا، نہ وہاں پر وکیل بکے گا، نہ وہاں پر مدعی بکے گا، نہ مدعا علیہ بکے گا، نہ وہاں پر کیا جی فیصلے بکیں گے، بس فیصلہ جو ہوگا وہ سامنے ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، پیچھے جہنمیوں کا ذکر تھا، اب جنتی آگے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ، بے شک متقی لوگ، فی ظلال، سائے میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ سائے کا سنا، 100 سال تیز رفتار گھوڑا بھاگتا رہے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ چشمے ہوں گے، سلسبیل کا چشمہ ہوگا، زنجبیل کا چشمہ ہوگا، کافور کا چشمہ ہوگا، کوثر کا چشمہ ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ شرابوں کے نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، خاص پانی کی کیا ہوں گی نہریں ہوں گی، یہ جنتیوں کے اڑوس پڑوس میں چل رہی ہوں گی۔
وفواکہ جنتی لوگ سائے میں ہوں گے، جنتی لوگ چشموں میں ہوں گے، جنتی لوگ وفواکہ میووں میں ہوں گے، مما یشتہون وہ جو چاہیں گے، جو دل میں چاہت پیدا ہوگی جی، ٹھیک ہے، جس پھل کی ہوگی وہ پھل حاضر ہوگا، جب چاہت پیدا ہوگی اس وقت حال ہوگا جی، جو بھی ہوگی، جو آرزو ہوگی اللہ پوری کریں گے۔ کلو وشربو اللہ فرمائیں گے کلو کھاؤ، وشربو پیو، ہنیئم مزے لے لے کر، بما کنتم تعملون بسبب اس کے کہ تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے، دنیا میں تم نے اچھے اعمال کیے، آج بدلے کا دن ہے، کھاؤ پیو مزے لے لے کر کھاؤ جی۔ انا کذالک نجزی المحسنین بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، اخلاص کے ساتھ نیت کرنے والوں کو، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو۔ دیکھو ہم نے نماز پڑھی ہے جی، اس نماز کے پڑھنے کے اندر کتنا ہمارا اخلاص تھا، کتنا ہمارا خشوع تھا، کتنا ہمارا خضوع تھا، کتنی ہم نے چاہت سے پڑھی تھی، کتنی ہم نے خوف خدا سے پڑھی تھی، یہ اللہ جانتے ہیں۔ جتنی ہماری نماز خلوص کے ساتھ ہوگی، چاہت کے ساتھ ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہوگی، ریاکاری سے پاک ہوگی، اسی طرح ناپاکی سے پاک ہوگی، خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی، وہ نماز ہم کو 10/10 نمبروں کے مطابق ثواب ملے گا جی۔ لیکن اگر اس کے اندر کمی آتی جائے گی، کمی آتی جائے گی، ثواب میں کمی آ جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا یہ آگے مجرم جی، کُلُوا کھا لو، وَتَمَتَّعُوا اور نفع اٹھا لو، تمہارے پاس من ہوگا کہ کھاؤ پیو، کُلُوا کھا لو، وَتَمَتَّعُوا نفع اٹھا لو، قَلِيلًا تھوڑی مدت۔ کتنی مدت ہوتی ہے جی؟ کسی کو اللہ عمر دیتا ہے 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو 120 سال، کسی کو 140 سال، 150 سال، 200 سال۔ میں نے تو اپنی زندگی میں 200 سال والا بندہ دیکھا نہیں ہے، لیکن کیا جی یہ آخرت کے مقابلے میں 200 سال کیا جی؟ قلیلاً بہت تھوڑا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ ان کنتم مجرمون بے شک تم مجرم ہو جی۔ 10 سال کھاؤ، 100 سال کھاؤ، 200 سال کھاؤ، آخر کیا جی تم مجرم ہو، تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا اور جب کہا گیا ان کے لیے رکوع کرو، لا يركعون وہ رکوع نہیں کرتے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز قائم نہیں کرتے تھے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا جب ان کو کہا جاتا تھا کہ جھک جاؤ اللہ کی توحید کے سامنے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، تو لا یرکعون وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، وہ جھکتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں دو معنی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ پس کون سا کلام ہے، پس کون سے کلام پر بعدہ اس قرآن کے بعد یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ قرآن سے بڑی محکم کتاب، قرآن سے بڑی کوئی قطعی کتاب، قرآن سے واضح کوئی اور کتاب، قرآن سے زیادہ کوئی اور ہدایت والی کتاب ہے؟ کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ قرآن سے زیادہ نہ کوئی محکم کتاب ہے، نہ کوئی قطعی کتاب ہے، نہ کوئی ہدایت یافتہ کتاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں سیدھی راستہ دکھاتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں جنت اور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، قرآن وہ ہے جو جہنم اور جہنم کا حال احوال ہمیں بیان کرتا ہے۔ آیا اس کے بعد بھی کوئی اور کلام ہے جو ہمیں کیا کرے جی ہدایت کی طرف لے کر جائے؟ چاہیے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ آج 5 محرم الحرام 1446 ہے، 12 جولائی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے 29 پارے مکمل ہو گئے، شکر الحمدللہ۔